احادیث مبارکہ میں نرمی کی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ نرمی اختیار کرنے پر ابھارا بھی گیا ہے اور سختی کی مذمت بیان کی گئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے نرمی سے متعلق کچھ ارشادات آپ کو سناتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا، اے عائشہ، اللہ پاک نرمی فرمانے والا ہے، نرمی کو پسند فرماتا ہے اور نرمی پر وہ کچھ عطا فرماتا ہے جو سختی یا کسی اور وجہ سے نہیں عطا فرماتا۔ سبحان اللہ۔ یعنی اللہ کریم نرمی پر وہ ثواب عطا فرماتا ہے جو دوسری کسی چیز پر عطا نہیں فرماتا۔ ایک مفہوم یہ بھی ہے کہ اللہ کریم مخلوق پر نرمی کرنے کی وجہ سے جتنی آسانیاں عطا فرماتا ہے اور جتنی مرادیں پوری فرماتا ہے، اس کے مقابلے میں کسی دوسری چیز پر ایسی کرم نوازی نہیں فرماتا۔ اللہ اکبر۔ نرمی چیزوں کو خوبصورت بنا دیتی ہے۔ ایک موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا، نرمی جس چیز میں ہوتی ہے اسے خوبصورت بنا دیتی ہے، اور جس چیز سے نکل جاتی ہے اسے بدصورت بنا دیتی ہے۔ آپ بھی اپنی زندگی کو بدصورتی سے بچانا چاہتے ہیں اور خوبصورت بنانا چاہتے ہیں تو نرمی اختیار کیجیے۔ اللہ پاک کو ہر کام میں نرمی پسند ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک اللہ پاک ایسا نرمی فرمانے والا ہے کہ ہر کام میں نرمی پسند فرماتا ہے۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے نرمی کرنے والے حکمرانوں کے لیے دعا فرمائی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یوں دعا فرمائی، اے اللہ، جو میری امت کے کسی کام کا والی ہو پھر وہ ان پر مشقت بن جائے تو اس پر مشقت ڈال، اور جو میری امت کی کسی چیز کا والی ہو پھر ان پر نرمی کرے تو اس پر نرمی کر۔ اللہ اکبر۔ اللہ کریم نے آپ کو کوئی منصب دیا ہے تو نرمی کیجئے اور دعائے مصطفیٰ کی برکت حاصل کیجئے۔ گھر میں نرمی اللہ کا انعام ہے۔ اللہ پاک جب کسی گھرانے سے بلائی کا ارادہ کرتا ہے تو ان میں نرمی پیدا فرما دیتا ہے، یعنی گھر والے ایک دوسرے کے ساتھ نرمی سے پیش آتے ہیں۔ اللہ کریم ہمیں گھر میں بھی نرمی کی نعمت سے نوازے، آمین بجاہ خاتم النبیین۔ ایک شخص کو انتقال کے بعد جنت میں داخل کر دیا گیا۔ اس سے پوچھا گیا، تو کیا عمل کرتا تھا؟ تو اس نے یاد کیا، یا اسے یاد دلایا گیا تو اس نے کہا، میں لوگوں کے ساتھ خرید و فروخت کیا کرتا تو تنگ دست کو مہلت دیتا، اور درہم و دینار یا نقدی میں نرم کیا کرتا تھا۔ اللہ اکبر۔ نرمی کرتا تھا تو اللہ پاک نے اسے جنت میں داخل کر دیا۔ اللہ اللہ۔ غصہ آنے کے باوجود نرمی کیجیے۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 3 خصلتیں ایسی ہے جس میں ہوگی اللہ اسے اپنی پناہ میں لے لے گا اور اسے اپنی رحمت سے ڈانپ دے گا اور اسے اپنے محبوب بندوں میں شامل فرمائے گا۔ وہ شخص جسے عطا کیا جائے تو شکر ادا کرے، جب کسی چیز پر قادر ہو تو معاف کر دے، جب غصہ آ جائے تو نرمی کرے۔ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے نرمی والے انداز، اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زندگی سے ہمیں نرمی کے کئی واقعات ملتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھریلو برتاؤ کے بارے میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی بھی کسی خادم یا عورت کو نہ مارا۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ تو خود کسی خادم کو ڈانٹتے نہ دوسروں کو اس کی اجازت دیتے۔ ایک شخص نے بارگاہ نبوی میں حاضر ہو کر عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آخر ہم اپنے خادموں کو کتنی مرتبہ معاف کریں؟
آپ خاموش رہے۔ اس نے دوبارہ پوچھا، پھر آپ خاموش رہے۔ جب تیسری مرتبہ سوال کیا تو آپ نے فرمایا، اس سے دن میں 70 مرتبہ درگزر کرو۔ اللہ اکبر۔ سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس پہلو کو سامنے رکھ کر ہمیں اپنے کردار کا جائزہ لینا چاہیے کہ ہم میں اپنے ملازموں، خادموں، صفائی کرنے والوں اور غریبوں کی چھوٹی سی غلطی پر انہیں بے عزت کرنے، جھاڑنے، ڈانٹنے اور مارنے کی بری عادت تو نہیں۔ انہیں کمزور اور چھوٹا سمجھ کر بات بات پر ان کا مذاق تو نہیں اڑاتے، تانے تو نہیں دیتے، ان کا دل تو نہیں دکھاتے۔ اگر یہ یا ان جیسی خرابیاں آپ میں ہے تو الرٹ ہو جائیے، کیونکہ یہ تو دل کی خطرناک بیماری تکبر کی علامت ہے، جس کا علاج عاجزی و انکساری اپنانے کے ساتھ ساتھ نرمی اختیار کرنے میں ہے فلاح و کامرانی نرمی و آسانی میں، ہر بنا کام بگڑ جاتا ہے نادانی میں۔